شاعر اور ادیب عبید الحق شمسی عرف حق رام پوری، جو کہ گزشتہ 14 ماہ سے جیل میں قید و بند کی صحبتیں گزار رہے تھے، اور ان پر الزامات صرف یہی تھے کہ وہ رکن پارلیمان اعظم خان کے قریبی مانے جاتے ہیں اور اعظم خان کے ساتھ ان کا کافی لمبا عرصہ گزرا ہے۔ اس بنا پر ان پر کچھ الزامات، کچھ مقدمے درج کیے گئے تھے اور پھر انہوں نے تقریباً 14 ماہ جیل میں گزارے ہیں۔ اب جبکہ سپریم کورٹ سے ضمانت ان کی منظور ہوئی تو اب وہ باہر آ سکیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حق رام پوری صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے جو ان پر اذیتیں ان کو گزارنا پڑی ہیں، کس طرح کا یہ گزارنا پڑا۔ حق صاحب، آپ کی رہائی جو ہے اب عمل میں آئی ہے جو 30 سپٹمبر کو، کس طرح کا یہ جو کیا گیا تھا، الزامات جو لگائے گئے تھے وہ کیا تھا جس وجہ سے آپ کو قید و بند کی صحبتیں گزارنا پڑی؟ میرا گناہ یہ ہے کہ میں سچ کے ساتھ ہوں، میرا گناہ یہ ہے کہ میں سچ کے ساتھ ہوں، یوں جھوٹ کی زمین پہ میرا قتل ہو گیا۔ مجھے آج تک اپنے گناہ کا علم نہیں ہے، میں نے کیا خطا کی تھی، میں نے کیا کیا تھا جس بنیاد پر میں 14 ماہ جیل کے اندر رہ کر آیا اور مجھے کس جرم کی سزا دی گئی۔ لیکن بہرحال جب مجھے گرفتار کر کے یا گھر سے لے کر گئے حراست میں، اس کے بعد مجھ سے یہی کہا، کچھ کاغذات دکھا کر، کچھ تحریر دکھا کر کہ یہ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس کو کہا کہ یہ میرے ہاتھ کی نہیں ہے، نہ میں نے لکھی ہے، نہ مجھے پتا ہے، اور یہ کہاں کی ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے اصرار کر کے کہا کہ نہیں، آپ کا نام اس میں ہے، آپ نے لکھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں لکھا ہے۔ پھر میری تحریر کو اس تحریر سے ملانے کے لیے میری تحریر لکھوائی گئی، اور الحمدللہ جس شخص نے اس تحریر کو، دونوں کی تحریر کو ملان کیا، اس نے بھی یہی کہا تھا، میرے سامنے کہا تھا کہ یہ تحریر الگ ہے، یہ تحریر الگ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی میں 14 ماہ تک جیل میں رہا۔ کیوں رہا مجھے آج بھی نہیں پتا، میں کیوں جیل میں بند تھا۔ یہ مقدمے تحریر ہوئے، اس میں بتایا گیا کہ رکن پارلیمان اعظم خان سے آپ کے قریبی تعلقات ہیں، اس بنا پر یہاں کئی اور لوگوں کو بھی جو ہے ان پر مقدمے ہوئے اور وہ جیلوں میں گئے، آپ پر بھی یہ الزام ہے، کیا کہیں گے؟ اعظم خان سے رشتہ ہونا کس طرح سمجھتے ہیں؟ اعظم خان صاحب سے میرا ابتدا سے تعلق ہے، میں سن 80 سے ان کے ساتھ رہا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ میں اعظم خان کے نظریے سے، اعظم خان کے کردار سے، اعظم خان کی تحریک سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے کبھی کسی سیاسی عہدے پر کام نہیں کیا، صرف اعظم خان کی محبت میں ان کے ساتھ تھا۔ میں نے کبھی کسی عہدے کو تسلیم نہیں کیا، ہر چند اعظم خان نے مجھ سے کئی بار کہا، لیکن میرا ان سے ذاتی تعلق تھا اور میں ان سے ذاتی محبت ان کے نظریے اور ان کی کریکٹر اور ان کی آئیڈیل شخصیت کے حساب سے رکھتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اگر اعظم خان کے ساتھ ہوں تو میں کیا ان کے ہر کام میں ان کا رازدار ہوں یا ان کا وہ ہوں؟ اور اعظم خان نے میرے سامنے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ بہت مضبوط اور بہت صحیح کام، پکا کام کرنے والے انسان ہیں۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کی ہی سزا مجھے دی گئی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور وہ ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے۔ اعظم خان کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو جو پریشان کیا گیا ہے اس میں بھی رہا۔ بہرحال یہ بھی میری خوش نصیبی ہے کہ میں اعظم خان کی تحریک اور یونیورسٹی کے تعلق سے اس تحریک میں اور اس پریشانی کے ہونے کے بعد بھی اس تحریک کا حصہ کم سے کم ہو گیا۔ مجھے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہاں میں نے بھی یونیورسٹی کے سلسلے سے جو تکالیف دی گئی لوگوں کو، اس میں بھی ایک ادنا سی شخصیت تھا کہ جس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا۔ 14 ماہ جو آپ کے جیل میں گزرے، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کہ ایک ادیب کے طور پر اگر آپ اس کا نقشہ کھینچیں گے تو کس طرح سے بتائیں گے؟ میں جہاں رہ کر آیا ہوں 14 ماہ، وہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ وہ ایک عجیب جگہ ہے، ایک عجیب دنیا ہے، اور میں نے آج تک جیل سے باہر رہنے کے بعد ہمیشہ جیل کو نام سنتے تھے جیل، لیکن جیل میں جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہم جس جیل کا تصور کرتے تھے یہ وہ جیل نہیں ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے کردار، وہاں کے کریکٹر ایسے ہیں کہ جن کو قریب سے دیکھنا اور جاننا اور ان کے بارے میں سوچنا اور لکھنا چاہیے لوگوں کو، اور میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لکھوں گا جو میں دیکھ کر آیا ہوں۔ لیکن میں نے حیرت بھی ہوئی مجھے، اور میں نے معلوم کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ شاید میڈیا کو جیل میں کسی بھی طرح کی کوریج کی اجازت نہیں ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا اس کوریج کو کرے جا کر تو بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن کا لوگوں کو باہر جاننا بہت ضروری ہے۔ جی
تو اعظم خان بھی تقریباً اب 2 سال کا عرصہ ان کو گزرنے جا رہا ہے کہ وہ بھی ابھی سیتاپور جیل میں ہیں. کیا کہیں گے ان کے لیے؟ کیا ان کو کس طرح سے ناانصافی کی جا رہی ہے یا انصاف سے دور رکھے؟ کیا کہیں؟ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں. جب جیل میں تھے جب بھی کرتے تھے، ہر نماز کے بعد ہر وقت قرآن بھی پڑھتے تھے ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے. جس طرح کی خبریں آتی تھیں اخبارات کے ذریعے یا ٹی وی پر دکھایا جاتا تھا، اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ یہاں تک افواہ پھیلائی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے وہ زندہ ہیں اور حیات ہیں، تو ان کے سلسلے سے غلط خبر اڑائی گئی. لیکن ہم لوگ دعا ہی کر سکتے تھے اور دعا ہی کرتے ہیں آج بھی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو ہمارے درمیان پہنچائے گا، صحت و عافیت کے ساتھ پہنچائے گا. میں اعظم خان سے واقف ہوں، ان کی کریکٹر، ان کی شخصیت سے بہت حد تک میں نے ان کو اپنے نظریے سے پرکھا ہے، جانا ہے. مجھے اعظم خان کی بل پاور، قوت ارادی پر پورا اعتماد ہے. انشاءاللہ وہ بہت مضبوطی کے ساتھ اس میدان میں بھی سرخرو ہو کر ہم لوگوں کے درمیان آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ حق رام پوری، جس طرح سے انہوں نے ایک حق کی لڑائی لڑی اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حق کو وقت تو لگ سکتا ہے لیکن حق ضرور وہ ثابت ہو کر رہتا ہے. جو حق ہے وہی حق رام پوری نے یہاں ثابت کیا ہے. ATV بھارت کے لیے رامپور سے ابوالکلام.